عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی اپنی زبان سے ادا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس اور شرکائے درس، جس محبت اور شوق کے نال تساں حضرات
اج دے اس درس دے اندر شرکت فرمائی۔ اور خالص اللہ دی رضا واسطے اج دی اس محفل کے اندر شریک ہوئے، اور میری حاضری بھی اسی سلسلے کے اندر ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈے مل بیٹھن اور ساڈی اس شرکت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق گل بیان کرن دی اور اس تو بعد مینوں اور تسانوں اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر اللہ دی توفیق کے نال میں کچھ گلاں عرض کراں، تساں بڑی توجہ دے نال اور بڑی دلچسپی دے نال اس سماعت بھی فرماؤ گے اور اس چیز کا اظہار بھی کرو گے کہ سانوں گل سمجھ آ رہی ہے۔ اسلامی سال دا آخری مہینہ یہ ذی الحج اور قربانی والا مہینہ ہے۔ اور اس تو بعد جڑا مہینہ شروع ہو رہا محرم، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح شمسی سال یعنی جس کا تعلق سورج دے نال ہے، اس کی ابتدا جنوری تو ہوندی ہے اور دسمبر آخری مہینہ ہے۔ اسی طرح قمری سال جس کا تعلق چاند دے نال ہے، یہ اسلامی سال ہے، اس کی ابتدا محرم تو ہوندی ہے اور ذی الحج کے مہینے دے وچ یہ سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اس نو میں قمری اور چاند دا سال اس واسطے آکھیا کہ جلے چاند طلوع ہوندا ہے 29 یا 30 دنوں تو بعد تو اسلام دے اندر اگلے مہینے دی ابتدا ہو جاندی ہے۔ پچھلا مہینہ ختم اور ہن اگلا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس واسطے رمضان المبارک دے جلے چند نظر آ ویندا، حالے دہاڑ تو نہیں آندی، دہاڑ تو اگلے دن ہے، لیکن تراویحاں راتی پڑھی وینیاں۔ یہ مقصد ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا اور جلے عید دا چند نظر آ ویندا تو اس تو بعد تراویح ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ مہینہ مکمل ہو گیا اور ہن اگلے مہینے دی ابتدا ہو۔ یہ فرق سمجھ آ گیا سن؟ اس نو آدھے قمری سال، چاند دے نال جس کا تعلق ہے۔ عرب دے اندر یہ سال ہی چلتا ہے، مسلمانہ دا یہ سال ہے اور اسے مہینے دے نال مسلمانہ دی عبادات دا تعلق ہے۔ روزے دا تعلق بھی اسے مہینے نال، حج دا تعلق بھی اسے مہینے نال، قربانی دا تعلق بھی اسے مہینے نال۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف تمہیدی طور پہ ایک گل عرض کی ہے
تو یہ جڑا آخری مہینہ ہے اسلامی سال دا، اس کے دو نام بڑے مشہور ہیں، قربانی والا مہینہ اور حج والا مہینہ۔ کیوں بھائی یہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا جا تسا بھی میرا ساتھ دیو گے بول کے کہ کوئی گل میں پوچھاں، کوئی سوال کرا، کوئی تسا جواب ضرور میں دسو کہ ہاں یار سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میرا مطلب آئی کہ میں بھی پتہ لگے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ کتنے نا ہیں اس مہینے دے؟ دو۔ کیڑے؟ قربانی والا مہینہ اور حج والا مہینہ۔ یہ تو ساڑھے معاشرے دے اندر، گھراں دے اندر اسے نال اس نو پکاریا ویندا۔ قربانی دا کی مطلب ہے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے جڑا میں کر دیتا۔ چلو تساں دسو قربانی دا کی مطلب ہے؟ جی نا، قربانی جو لفظ ہے ذبح، یہ بڑا تصور ہے ساڑھے معاشرے دے اندر، لوگاں دے اندر کہ قربانی دا معنی ذبح کرنا، جانوراں دے گلے دے اتے چھری پھیرنا، یہ معنی ہے قربانی دا۔ ٹھیک ہے، اساڑی زبان دے اندر، اساڑی بولی دے اندر، اساڑی پنجابی زبان دے اندر قربانی دا یہ مطلب ہے کہ ذبح کرنا، کوئی شے اللہ دے رستے دے اندر مخصوص جانور انہاں دے گلے دے اتے چھری پھیرنا، اس دا نا قربانی ہے۔ لیکن یاد رکھو قربانی پنجابی زبان دا لفظ نہیں ہے، فارسی زبان دا لفظ بھی نہیں ہے، یہ عربی زبان دا لفظ ہے۔ کیڑی زبان دا ہے جی؟ اور عربی وہ زبان ہے جڑی قرآن دی بھی زبان ہے، میرے پیارے پیغمبر دی بھی زبان ہے، اور اسا سارے اللہ دے فضل نال جلے جنت وچ بننا ہے تا جنتیاں دی زبان بھی کیڑی ہونی ہے؟ عربی۔ تو بات کچھ سمجھ ہونی چاہیے بدن عربی زبان دی۔ مرن تو بعد، وفات تو بعد جڑے سوال جواب ہونے بندے کو پتا نا، سوال جواب ہونے تو وہ کیڑی زبان دے وچ ہونے؟ کہ پوچھے بھائی نا، مر ربو کا، تیرا رب کون؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ ما دینک، کس دین دے اتے عمل کردہ رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ مرن تو بعد ہر انسان نو عربی زبان دی سمجھ اور اس بولی دا معنی اللہ ہر بندے دے دل دے اندر پا دیں گے، چاہے کوئی انگریز مرے، چاہے کوئی فرانس دا بندہ، چاہے کوئی پنجابی سمجھنے والا، چاہے کوئی اردو سمجھنے والا، چاہے کوئی چائنا سمجھنے والا، اور چاہے کسی زبان دے نال اس کا تعلق ہے، جو انسان دی روح جسم تو جدا ہوئے گی، اللہ اس بندے نو عربی دی سمجھ عطا فرما دے۔ سوال بھی کیڑی زبان ہے چومنے نا، سمجھ آئے گی تو تاں عربی زبان ہے چومنے نا۔ اور اگر ایک بندے نو عربی آندھی ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس کے سوال نو سمجھنا ہے۔ تاں قربانی بھی عربی زبان دا لفظ ہے، قرآن دے اندر یہ لفظ استعمال ہویا۔ اذ قربا قربانا، حضرت آدم دے دو بیٹے، انہاں اللہ دے رستے دے اندر کوئی چیز اس واسطے دیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب اور نزدیکی حاصل ہو جائے۔ اے معنی قربا قربانا، خدا یہ معنی نہیں کہ جانور ذبح کیتے، یہ اساڑی زبان کا لفظ ہے۔ عربی دے اندر قربان، قربانی ہر ایسے عمل نو آکھدے ہیں، ہر ایسے کم نو آکھدے ہیں جیڑی اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے
اور مقصد یہ ہوئے کہ اللہ میرے ہوتے کے ہو ونجن راضی ہو ونجن. یہ قربان قریب ہونا تو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ قریب ہونا کہ میں نا نزدیک تو قربان دا میں نا کہ میں کوئی ایسا کام کرا کہ اللہ دی رحمت میرے نیڑے ہو ونجے، اللہ دی رحمت میرے نزدیک ہو جائے. کوئی بھی ایسا عمل کیتا جائے اس نو عربی زبان دے اندر قربان آکھیا ویندا. یہ جانور جڑا ذبح کیتا ویندا اور اللہ دے رستے دے اندر اس دے اتے چھری پھیری ویندی ہے، کہ مقصد ہوندا ذبح کرنے والے دا؟ دسو جی، کون راضی ہو جائے؟ کہنے واسطے کرے دا پیاں اللہ واسطے، ورنہ جانور تا ہر روز ذبح ہوندے. ایک کسائی جڑے ہیں قصاب، یہ ہر روز سینکڑوں ہزاروں جانور ذبح کر دیں. کیوں جی؟ وہ قربانی بندی ہے. وہ کس واسطے ذبح کیتے ویندے؟ گوشت بیچن واسطے، اس دے بدلے میں پیسے ملیں، اس دے بدلے میں مال حاصل کراں. یہ بیچاں گا، میرا کاروبار ہے، میرا رزق ہے. وہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن جلے 10 تاریخ نو تے 11 تے 12 تاریخ نو جلے جانور اللہ دی رضا واسطے ذبح کیتے ویندے ہیں، مقصد گوشت بھی نہیں. ہن سمجھ آ گیا فرق تو سانجی؟ وہ جڑا ایک مسئلہ سنتے رہندے ہو کہ اگر کسی دی نیت کے کھاون دی ہوئے قبول ہوئے گی قربانی، اور اگر 6 بندے دی نیت اللہ دی رضا دی ہوئے تے ایک بندے دی نیت یہ ہوئے کہ میں 6 دی قربانی ہوئے گی نہیں. کیوں؟ یہ عمل تا ہر روز ہوندا. گوشت کھانے والا یہ تا ہر روز ہوندا. یہ تا کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تاں بنے گی جیلے کہندی رضا ہوئے گی. ہن ذرا فرق سننا، جیلے عام دنوں دے اندر جانور ذبح ہوندے چونکہ اس کا مقصد اللہ دی رضا نہیں ہے، اس کا مقصد اللہ نو راضی کرنا نہیں ہے، مال کماونا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، گوشت بیچنا مقصد ہے. وہ عمل لکھاں بھی ہو جاننا تے اس دے مقابلے دے اندر جڑا بندہ ایک جانور قربانی واسطے ذبح کرتا اللہ دی رضا واسطے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جلے وہ چھری چلاندا نا اس دی گردن دے اتے، حالے وہ خون زمین دے اتے نہیں گردا کہ اللہ اس کو پہلے قربانی کرد والے دے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق کیوں ہے؟ اتے گناہ معاف نہیں ہوندے عام دنوں دے اندر تے اتھے کے ہو ویندے ہیں. وجہ کہ وہ فرق کس نے کیتا ہے کہ یہ کہندی رضا واسطے ہے تے وہ اللہ دی رضا واسطے نہیں ہے. کہ کمانا ہے پیسہ دولت، اس دے بدلے دے اندر پیسہ. یہ فرق دے عبادات دے اندر. عبادت تاں قبول ہوندی جیلے کہندی رضا ہوئے. تے اگر تیری نیت یہ وے کہ بندے راضی ہو ونجن، تو نماز اس واسطے پڑھدا کہ بندے راضی ہو ونجن، تو روزہ اس واسطے رکھدا کہ لوگ میں روزہ دار آکھن، تو نماز اس واسطے پڑھدا کہ لوگ میں نمازی آکھن، تو حج اس واسطے کردا کہ لوگ میں حاجی آکھن، یہ اللہ دی رضا ہے یا لوگاں دی رضا ہے؟ قبول ہوئے گی؟ میں مثال نال سمجھا دیتی گل. جی میں وہ عام دنوں دے اندر جانور ذبح کرن دا کوئی اجر نہیں ہے تے اتھے بڑا اجر ہے. یہ فرق اس گل نے پیدا کیتا ہے کہ جلے اللہ دی رضا پیدا ہوئے گی اللہ فرمائیں گے میرے واسطے تھوڑا جیا عمل کرے گا، میں ثواب اتنا عطا کراں گا کہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو وقت عمل کہندی رضا واسطے کرنا چاہیے، کہنو راضی کرن واسطے. کوئی بھی کام کرو کہنو راضی کرنا مقصد ہونا. یہ مہینہ حج دا بھی ہے اور قربانی دا بھی ہے. اچھا، ایک بندہ سعودی عرب دی سیر واسطے بیٹھا ہوئے، میں سیر کراں، مکہ بھی گیا، مدینے بھی گیا، جدہ بھی گیا، مختلف علاقوں دے اندر گیا، مینا بھی گیا، عرفات بھی گیا، بڑا عرصہ پھرتا رہا. کئی دفعہ وہ چکر لائے، اس کوئی ثواب ملے گا؟ میں دسو کیوں؟ تو میں سبق آسان کر دیتا یار.
کیوں نہیں ملے گا؟ تیری رضا نہیں ہے۔ تے جلے احرام بن کے ویندا، اپنے گھروں احرام بن کے اور زبان دے اتے اعلان کرتا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اے اللہ میں حاضر ہاں، لا شریک لک، کرو میں نہ تیرا کوئی، تیری ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفات کے اندر بھی، کیوں بھئی ہر حاجی دی زبان تے یہ نعرہ ہے یا کوئی اور نعرہ بھی ہوتا؟ جی بولو یار، چاہے کسی مسلک نال اس کا تعلق ہوئے، یہ میں تھوڑی جہی اگاں ود کے گل کرن لگا، کسی مسلک نال اس کا تعلق ہوئے، کسی جماعت نال اس کا تعلق ہوئے، کسی فرقے نال اس کا تعلق ہوئے، نعرہ ہی کوئی ہے لبیک۔ کیوں جی؟ تساں بھی ساڑے وچوں کئی لوگ ہو سے جنہاں حج کیتا ہو سی، اگر نہیں تو اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے جی۔ تساں جنہاں حج کیتا یا نہیں کیتا ہو، کسی بھی عالم کو مسئلہ پوچھ لیویں، میں نہیں آتا کہ میرے مسلک یا میرے مذہب کے علماء کو مسئلہ پوچھو، کسی بھی مسلک، کوئی بھی مسلک، اترا دے اندر بڑیاں مسجدیں ہیں، بڑے علماء ہیں، کسی کو بھی پوچھو تے پوچھو کہ جلے میں احرام بننا تھا کیے پڑھنا، کیے آکسی کیے پڑھنا، پڑھو یار، پتہ نہیں اللہ اس کے ذریعے سن حج کی سعادت عطا فرما دے، پڑھو زور دا لبیک اللہم ان الحمد والنعمت لک لا شریک۔ کیوں بھئی کوئی اور بھی گل دس ایسی؟ مسئلہ تو بڑا میں کھول دیتا جی، اے میں اختلافی گل کر رہے ہیں یا اجتماعی گل کر رہے ہیں جی؟ واتینہ خیب مولی صاحب اختلافی مسئلے بیان کیتے، یہ سارے مسلکہ دا اتفاق ہے کہ پڑھنا لبیک اللہم حاضر ہوں اے اللہ میں، ایک سب تو پہلے اے جڑا لفظ ہے لبیک اللہم لبیک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے عمرے تے تشریف لے ویندے آئیں یا آپ حج دے اتے ویندے ہوندے آئیں تو آپ کی زبان دے وچ بھی یہ لفظ ہوندے آئیں۔ انہاں دی سنت ہے یا نہیں ہے؟ انہاں اگر میرے نبی نہ پڑھے ہوئے نا اسا پڑھ سکتے آسے کہ پڑھ دیا میرے پیغمبر لبیک حاضر ہیں اے اللہ میں۔ اتنے سکول دے بچے بیٹھے چھوٹے جی، صبح حاضری لگ دی سکول دے وچ جی؟ استاد نا بلائیں دے محمد یاسر، تیرا نا کیا بیٹا؟ شیر عالم، شیر عالم، محمد یاسر، شیر عالم، محمد ارشد، کہیں بیٹھے ہو سن تو حاضری لیں دے رجسٹر دے وچ اگو کیا آکھ دے ہو یس سر، نہیں یہ سکولوں دے وچ یس سر آ دے پہلے لبیک آ اے گل بنائی ساڈے مدرسے دے اندر ہن بھی یہ لفظ ہے جلے حاضری لینے نا اساں پڑھنے کہ نہ بول دیں بچے دے کیا فلاں تو وہ کیا دا لبیک میں استاد بلایا تو میں حاضر تے اٹھے وقت کے تصور جلے حاجی بندہ احرام بندہ یا اللہ تو بلایا تے میں حاضر، تو بلایا۔ اچھا ہوں تھوڑا جا اس گل کا دوسرا پہلو بھی ذکر کر دئیے۔ تسا آکھیا اپنے مولانا میں تا یہ لفظ نہ آکساں، چلو مکے تا آکساں، جلے مکے ویسا نا اس ویلے تا یہ لفظ میں آکساں، لیکن جلے میں مدینے ونجن لگا ہوں نا وقت میں ہو لفظ آکساں، کیڑے جی؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک، احرام بدیساں اتھوں حج دا مدینے دا نا حج دا تے میں کیا آکساں لبیک یا رسول اللہ، وہ مولوی صاحب کو کیا آکسیں حج کو نہیں ہویا، کیوں جی کیوں نہیں ہویا؟ میں کوئی گالی کٹی، میں کوئی برا لفظ آکھیا، میں کوئی غلط لفظ آکھیا؟ اس آکھیا نا میرے پیغمبر دا یہ طریقہ کیوے کیا آکھنا لبیک اللہم
اتھے کا نئے آدھے تے جلے عام محفلت بیٹھے ہوں دن لوگ تو بات پوچھتے ہیں ہاں بھائی کوئی درخواست دیتی ہے یہ حج دا؟ آکے جی ہاں، آکے منظور ہوئیے، آکے ہاں جی سونے کرم کیتا مدینے والے نے بلا لیا جی۔ کیوں جی سن دے ہو لفظ ہیں کیا بلا لیا؟ یہ مطلب ہے میری حاضری کہنے واسطے ہوندی پئی ہے مدینے تے اتھے کیا دے لبیک اللہم لبیک، اتھے بھی آکھو نا، معلوم ہوندہ یہ جڑیاں اساڑی بنائیوں یا گلہ ہیں اور اساڑے بنائے ہوئے لفظ ہیں، میں کسی تے تنقید نہیں کرتا، میں تا وہ گل کر رہے ہیں جڑے میرے پیارے پیغمبر دی سنت اور طریقہ ہے۔ میرے پیغمبر بھی تاں ون سکتے ہیں جلے اللہ بلاندہ ہے، کیوں بھئی میرے نبی بھی تاں ون سکتے ہیں جلے کون بلاندہ ہے؟ ایک واقعہ سے سنیا ہونا، میرے نبی عمرے واسطے تشریف لے گئے تے حدیبیہ دی جگہ تے میرے نبی نو روک دیتا گیا، مکہ والے آمن نہیں دیتا، اور میرے نبی بغیر عمرے دے واپس چلے گئے تے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ اساڑی بڑی بےزتی ہو گئی ہے، اسا بڑے پریشان ہیں، لوگ کی آکسن کہ بغیر عمرے دے چلے گئے، اسا کو اتنے کمزور ہیں۔ تو میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سننا وہ جملہ اور اپنے دل دے اتے لکھنا، فرمایا حبسنی حابس الفیل، میں اس واسطے اگا نہیں جا رہا کہ میرا اللہ میں نو اگا نہیں منجن دیتا، میں نو کہہ روک لیا جی۔ تو معلوم ہوتا پیغمبر بھی تاں مان سکتے ہیں جلے قیدہ حکم ہوئے گا۔ تو حج دا مہینہ ہے ذی الحج، اور قربانی دا مہینہ بھی ذی الحج ہے۔ اچھا انہاں دونوں عبادتاں دے اندر کوئی فرق نہیں ہے، شکل و صورت ہے کوئی فرق نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ مثلا حج دے واسطے کدے وجنا پوندا؟ مکہ مکرمہ، پھر مکہ مکرمہ مینا عرفات طواف عمل بڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا قربانی کے وے اپنے گھر چ لے کے جانور ذبح کر دو اللہ دے راستے اتھاں ہی کوئی جگہ تے جان دی ضرورت۔ اچھا وہ حج تے کتنے پیسے خرچ ہوندے ہیں جی؟ لکھاں روپے، 10 لاکھ حالت ڈالر دی قیمت 205 روپے ہے، ذرا اور ودن دیو انشاءاللہ اگلے سال حج بھی دا ہو سی۔ اللہ نہ کرے میں یہ نہ آدھا بھئی ہوئے، اللہ آسانی فرما دے گا۔ اچھا 8 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ۔ اچھا قربانی دے ہوتے کتنے پیسے لگ دے؟ ایک عام جانور تسا لیندے ہو جڑا قربانی دے ہوتے لگ ویندا کتنا ہویا جی؟ 20,000 30,000 25,000 اچھا جانور مل ویندا۔ چلو اگر وہ نہیں کوئی حصہ پا دو گائے دے اندر، کیونکہ اس نے بھی اتنا ثواب ہے یا گھاٹے ثواب ہے؟ برابر ہے۔ اچھا اس دے ہوتے کتنے پیسے لگے؟ 15 20 25۔ حج دے ہوتے کتنے لگے؟ لکھاں۔ اچھا دونوں دے پیسے چی فرق اور شکل و صورت وچ بھی فرق۔ ہن ذرا فرق دو سن لے ہے، اگوں میں ہن اور گل کرن لگا۔ پیسے چی فرق، دولت چی فرق، جگہ وچ بھی فرق، شکل و صورت دے اندر بھی فرق، لیکن جلے ثواب ذکر ہویا نا دوہاں دا، حج دا اور قربانی دا، میرے پیارے پیغمبر نے جلے دوہاں دا ثواب ذکر کیتا تو ایک تا سن چکے ہو، دوسرا میں بیان کرن لگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے دا حج قبول ہو گیا اور اللہ نے اپنی دربار دے اندر منظور کر لیا، راجہ کا یوم ولدت امو، اس طرح واپس آندا جویں پہلے دن دا بچہ گناہ تو پاک ہوتا ہے۔ اللہ حج دی وجہ تو سارے گناہ کیے کر دیندے ہیں، حقوق العباد معاف ہوندے ہیں جی؟ نہیں؟ آو آج نواں مسئلہ سنو، اگے تو تساں یہ یاد کی تو ہے حقوق العباد معاف ہوں۔ عرفات مشکات شریف کی حوالہ میرے ذمہ ہے جی، میں کوئی کچی گل کرن دا نہ آدیاں تے نہ اسانو کوئی آندی ہے۔ نبی علیہ السلام عرفات کے میدان دے اندر کھلوتے ہیں اور آپ بڑی دعا کر رہے ہیں اپنی امت واسطے، بڑی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، معاف کر دے، کیڑا اتھے آوے یا اللہ معاف کر دے۔ جبریل امین آ گئے تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ بس
تھوڑی ساری دعاواں اللہ قبول فرما لے. جڑا اتنے آئے گا اللہ اس کے گناہ کیا کر دیں گے؟ سچی نیت نال آئے گا سارے گناہ معاف. علت دین علت کہ میں نہ قرضہ معاف نہیں ہوئے گا. حقوق العباد معاف. اگر کہیں دا قرضہ دیونا وہ حج نال بھی معاف نہیں ہوئے گا. یہ تساں آرام نال کھا ویندے ہو لے تے وقت واپس نہ کیتے. کیوں یہ بیماری ہے ساڈے وچ یا کوئی نہیں ہے؟ جی چنگی بھلی بیماری ہے. معلوم ہوندا چنگے دسے ہن کہیں کوئی نہیں تاں تے بول دے باقی جو چپ بیٹھے. اچھا جی. علت دین قرضہ معاف نہیں ہوئے گا. اچھا جی. میرے نبی جلے جبریل نے آکھیا نہیں گل تو میرے نبی خاموش ہو. اللہ دا حکم آ گیا بول بھی نہیں سکتے. اچھا پتہ سن کہ جلے عرفات کے میدان جو بندہ واپس آندا تو کتنے آندا بندہ؟ مولانا کفایت اللہ صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کئی دفعہ حج کیتا ہوا ہے. مزدلفہ عرفات کے میدان جو واپس مزدلفہ مزدلفہ وہ جگہ ہے کھلی جگہ ہے. اتنے جبل النور ہے پہاڑ ہے. میرے نبی واپس آ گئے راتوں رات. حکم یہ ہے کہ عرفات کے میدان دو نمازیں اکٹھیاں پڑھنیاں. کیڑیاں؟ زور تے اثر. تے مزدلفہ دے وچ بھی دو نمازاں کیڑیاں؟ مغرب تے عشاء. فرق یہ ہے کہ عرفات اثر زور دے وقت پڑھنی ہے تے مزدلفہ دے اندر جڑی مغرب ہے وہ سمجھ آگے میری گل دی. اچھا میرے نبی تشریف لے آئے نماز پڑھ لی. رات آپ سوئے نہیں پوری رات عبادت کرتے رہے روندے رہے اللہ کو منگتے رہے. صبح ہو گئی. جلے صبح ہوئی نا جی تو میرے نبی چاندنا ہوا نا تھوڑا جہا نماز پڑھی آپ نے بلکہ غلط سے پڑھی جلدی پڑھی. تھوڑا یہ چاندنا ہویا تو میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ دے کو درخواست کر رہے ہیں. صبح دا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. مانگ رہے ہیں. یکدم میرے نبی نے چہرے دے اتنے مسکراہٹ تے خوش. تے صحابہ ویکھے آکھن لگے یا رسول اللہ آج تین چمکتے پے ہو جی میں پھول جڑا ہے اپنی ٹہنی دے اتنے چمکتا ہے. آج تک بڑے خوش ہو یا رسول اللہ. فرمایا کیوں خوش نہ ہوں؟ میں ایک دعا عرفات منگی آئی کہ یا اللہ میری امت تے جڑا بندہ اتھی آوے وہ سارے گناہ کے کر دے. تے اتو جواب کیا آیا؟ ہاں کیڑی شے معاف نہیں ہوئے گی؟ قرضہ معاف. تے میں ہوں وقت دعا منگی یا اللہ اس کی بھی کوئی صورت کڈ. کوئی بندہ قرضہ نہیں دے سکتا کہ کوئی حاجت نہیں ہے معاف نہیں کرتا اگلا بندہ. یا اللہ وہ حج بھی کرے کہ وقت بھی دا قرضہ معاف نہ ہوئے. تو جبریل وقت پیغام لے کے ہوں سننا نے پیغام. جبریل دوبارہ آئے اور آکھن لگے یا رسول اللہ اللہ تو سانو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجدا. ہوں دعا جڑی کیتی نے نا کہ قرضہ معاف نہیں ہوئے گا تو اللہ دا پیغام سنو. اللہ دے جڑا بندہ کسی دا قرضہ دیتے بغیر دنیا تو چلا گیا نیت ہائی کہ میں دیواں گا لیکن دے قیامت والے دیہاڑے جلے قرضہ لیمن والا آئے گا نا وہ میرا قرضہ واپس کر. اللہ اکسن کھلو اس کا بدلہ میں آپ دیواں گا. میں اس مقروض کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس حج جو کر لیا اس نے حج جو کر لیا ہے میں اس کا قرضہ آپ ادا کراں گا. معاف وقت بھی نہیں ہویا جی. کون ادا کرے گا؟ اللہ. کہ اللہ آخر کے اس کو معاف کر دے. کہ حضور فرماندے میں شیطان نو ویکھیا کہ سر دے اتے مٹی پا کے تے نستا ویندا کہ آدھا میں تو بڑے گناہ کروائے کہ میں حقوق العباد بھی ضائع کرائے لیکن میرے نبی دے دعا نال حقوق العباد بھی معاف ہو. تاں حج دی عبادت دا ثواب کیوے کہ اللہ کیا کر دیندا سارے گناہ. تے قربانی دے بارے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قربانی کردا اس دے گلے دے اتے چھری رکھدا اور حالے وہ خون دا قطرہ زمین دے اتے نہیں گردا
کہ اللہ قربانی کرن والے دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ عبادت کی شکل و صورت وچ بڑا فرق ہے، اور پیسے دے وچ بھی تے وقت دے وچ بھی فرق، لیکن ثواب دوہاں دا ایکو جہا۔ 8 لاکھ لاؤ تاں وی وہ ثواب، تے قربانی کرو تاں وی۔ اچھا وہ جڑے میں پہلا مسئلہ آکھیا نا بھی اللہ قرضہ بھی معاف کر دے گا، ہن اے نہ سمجھ لے بھی کھا دیا تے حج کر کے میں نا 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 نا، یہ غلط میں نہ لے آئے۔ میں ایک گل وچ کیتی اگر سمجھ آئیے، نیت ہے دے من دی کہ وے جی، لیکن دے بس اس دا قرضہ اللہ آپ بدلا عطا فرمائے۔ انہاں دونوں عبادات دے پیچھے چاہے قربانی ہوئے یا حج ہوئے، جلے دو عبادتاں اساں پڑھدے ہاں، سنتے ہاں، ویدے ہاں، قرآن دا مطالعہ کردے ہاں، حدیث دا تصور کردے ہاں، ایک شخصیت نظر آندی اس دے پیچھے، ایک بندہ ہے جڑا دو عبادتاں دے پیچھے نظر آندا ہے، یعنی اس والے پاسے ذہن ضرور بہندا ہے۔ کون؟ شاباش، کون جی؟ حضرت ابراہیم۔ حج دا جلے تذکرہ ہوندہ تا کیڑی شخصیت ذہن چاہتی ہے؟ تے جلے قربانی دا تصور ہے تاوی کون؟ معلوم ہوندہ کوئی بہت عظیم انسان ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، تائیں تا انہاں دے عمل نو جڑا زندہ کرے گا۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ انہاں دی نقل اتارے گا، انہاں دے کم جیسا کم کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ کیے کر دیں گے۔ یہ تا نقل والے دا ہے، اور جڑا اصل بندہ آئی کمال تا اس کی ہے نا، شخصیت تا وہ ہے جس نے ایک کام سب تو پہلے شروع کیتا، سب تو پہلے قربانی والا عمل۔ میرے نبی کو پوچھا گیا یا رسول اللہ ما حاضر ازاہی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ کیا جا طریقہ زندہ ہو رہا ہے؟ حضرت مالنا فیہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شارت حسنہ، جانور دے چمڑے دے اتے جتنے وال ہیں اللہ ہر بال دے بدلے نیکی عطا فرمائے۔ کہ صحابہ پوچھا فصوف یا رسول اللہ، یہ جڑا اون ہوندی اون، اے جڑی بھیڑ تے دمبیاں دے اتے ہوندی ہے، اتھے وال تک کو نہیں ہوندے، اتھے تے باریک باریک ریشے ہوندے، اس دا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جتنے اون دے ریشے اللہ اس دے برابر نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ کہہ دی سنت زندہ ہو رہی جی، کہہ دی حضرت اچھا بولو کون جی؟ حضرت ابراہیم۔ اچھا میں نہیں دسو جڑے میرے نبی نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کہنا طریقہ ساڑھے باپ حضرت ابراہیم نے جلے نیت کیتی آئی قربانی دی، جانور ذبح کرن دی نیت کیتی آئی یا بیٹے نو ذبح کرن دی جی؟ تے اساں کیے کریں نے تے وقت حضرت ابراہیم دی سنت کنی ہوئی؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ تو یہ آئی کہ انہوں نے نیت کس دی کیتی آئی تے اساں کہنی کر رہے ہیں؟ سنو ادھا جواب اور خوش ہو جاؤ مسلمان مومنو، خوش ہو جاؤ اللہ دے فضل دے اتے۔ فرمایا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے بیٹے کو بچا کے اس کی جگہ پہ جنت کا دمبا سامنے رکھ کے اس کو ذبح کروایا۔ ٹھیک ہے مسئلہ میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ اچھا، لیکن ابراہیم دی نیت بیٹے نو ذبح کرن دی آئی، کیوں جی بیٹے نو ذبح کرنا تے جانور نو ذبح کرنا برابر ثواب ہے، ہکو جیا کام ہے جی، ہکو جیا عمل ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ فرما دے میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو اپنی امت واسطے جتنا ثواب اسا ابراہیم نو بیٹے دی ذبح دی نیت دے اتے عطا کریں گے، اتنے ثواب تیری امت دے لوگاں نو جانور ذبح کرن دے اتے عطا۔ ہن سمجھ آ گئی گل دی کنے سنت حضرت ابراہیم،
جتنا ثواب انہوں نے کس کے ذبح کرن دے اتنے ملیا؟ نیت کیتا کوئی نہیں لیکن نیت کس دی آئی جی؟ تو اللہ وہ بہت بڑا اجر ہے یا نہیں ہے جی؟ کتنا بڑا اجر ہے جی؟ پڑھو جی وہ آیت فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين قلنا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابو پڑھو جی. بس حال منتر رمضان گزرے آ جائے حافظہ مسلح بھی سنایا اسے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ لفظ ہے نا جی وفدیناہ بذبح عظیم فی الآخرین. ایک پڑھتے بنیو تے اگو اللہ فرمانے ان ھذا لبلاء المبین. یہ بہت سخت امتحان آئی. یہ میں نے کیتا میں امتحان آئی مشکل پرچہ آئی مشکل. کیوں بھائی بچے امتحان دیں دے نا تو کوئی پرچے آسان ہونے تو کچھ کے ہونے کیڑا ہوتا مشکل جڑا بندہ حل نہ کر سکے کہ جڑا مشکل ہوئے تو بندہ حل کر لے وہ بچہ زیادہ ذہین ہوتا یا نہیں ہوتا ہوئے مشکل تے بندہ پرچہ حل کر لے تو وہ قابل تعریف ہے یا نہیں ہے انعام دا مستحق ہے یا میں ایک گل کرنی بڑی قیمتی توجہ میرے دل کرنی ہے. جدن بھی کوئی پرچہ ہوتا نا پرچہ سوال نامہ اے کوئسچن پیپر اسے نادن بولنا کوئی پتا سے جی جڑا وہ بنیندا پرچہ استاد اس کو سارا پتہ نہیں ہوتا بھئی کہ سوال ان تے کہ جواب ہے یا کو نہیں پتہ ہوتا بناون والے جی پتہ ہوتا. اچھا کدی اس کے منہ چ سنے نے بے پرچہ مشکل ہے بناون والے شور جڑے ہوندے بچے وہ تو آ دین کے پرچہ کیے وے مشکل ہے. یہ آسان پرچہ کچھ دن باہر نکل کے پرچہ کنی ہویا آج کل 11ویں والے دن امتحان ہوندے بدن کنے پرچہ ہویا ابھی بڑا مشکل آئی پتہ کیا کیتا ہو گیا میں نو آندا آئی. اچھا بچے آ دین کے پرچہ بڑا مشکل ہے بناون والے تھوڑے جو کئی ٹیچر بیٹھے ہو سے تو سمی پرچے بڑھیں دے ہو تو کیا کدی تو آکھیا کہ پرچہ مشکل ہے کیوں نہیں آدھے بناون والے کیوں نہیں آدھے انہوں نے کہے جی سوال دے پتہ جواب دا بھی پتہ کہ بچے کیا دے دے پرچہ کہے جی مشکل تے استاد کیا دا مشکل کیوں نہیں مشکل کیونکہ اس نے اے واحد پرچہ ابراہیم علیہ السلام دا. واہ میرے اللہ واحد امتحان ہے جتنے میرا اللہ آدھا جس نے پرچہ لیونا وہ آدھا بڑا مشکل ہے ابراہیم آدھا بہت آسان ہے. نہیں پہنچے تو سندری کل بولتے اللہ کی آدھا بڑا کہ ابراہیم آدھا کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو بیٹا میں جان بھی دیونی پوے میں اللہ واسطے تیار ہوں جی. ابراہیم کمال کر کے رکھ دیتا جی. اسے واسطے تو قرآن آکھیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا. اس ابراہیم کا بھی ذکر کرو وفا جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا. جلے رب نال لائی نا وات رب نال ہی لا دیتی. وفا دا میں کہ میں نہ کرا اردو زبان دے اندر پنجابی چک میں نہ ہے وفا دا. اس ابراہیم دا بھی ذکر کرو جس توڑ چاڑ چھوڑی رب نال لائی تک یہ کر چھوڑی توڑ چاڑ چھوڑی وقت پیچھا نہیں ہٹے. دوسری جگہ کیا کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب نے آزمایا چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ اس طرح ان کو پورا کرنا تھا ابراہیم نے اس سے زیادہ ان کو پورا کر کے دکھا دیا. اتمہن دا معنی ہے 100 دے وچوں نا 100 دے وچوں نا 102 100 وچوں 100 لے لینا بھی بڑا کمال ہے. ابراہیم کو اللہ نے 2 اضافی نمبر عطا فرمائے. تو ساڑی یہ 2 نمبر جڑے نا جی یہ تو ساڑی خوش خطی دے لوگ آ دے نا خوش خطی دے نمبر ہے. ابراہیم اتنی وفا کی تھی کہ اللہ 100 دے وچوں 102 نمبر عطا فرمائے.
تو قربانی والی عبادت کے پیچھے بھی کون ہیں؟ حضرت تے حج والی عبادت کے پیچھے بھی کون ہیں؟ یہ دو عبادت اس بندے دی قبول ہونیاں. ہوں میں اصل گل دے اتنے آ رہا ہوں جس دے اتنے میں لمبی تمہید بن کے آندی. یہ دو عبادت اس بندے دیاں قبول ہون گیاں جس دا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوئے گا. کیوں جی؟ ہر بندے دا حج قبول ہوئے گا. ابو جال نے 70 حج کیتے ہیں. کتنے؟ 70. وقت حج تو بھی اگاں چلا گیا ہے. ساڑھے کوئی 2 حج کرن تک یہ لقب دیں دیں جی تو اس کتنے تو یہ لقب وقت مل سی حاجی الحجاج. اچھا صرف حج نہیں کیتے، جڑے لوگ بارو حج کرن واسطے آندے آئیں نا انہوں نے پانی بھی پلیندا آئی، ستو بھی پلیندا آئی، تے بیت اللہ بھی اپنے ہاتھ نال تعمیر کیتا حلال دے پیسے نال. کیوں بھئی تھوڑی عبادت ہے؟ باہر دے حاجیاں نو پانی پلاونا کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ ستو پواونے کوئی بڑی عبادت ہے. ساڑھے ایک مولانا ہے لطیفہ سنا دیں، وہ اکثر جمعے تے یہ موضوع بیان کرتے ہیں. کیڑا کہ ابو جال کیا کریندا ہے؟ ستو پلیندا ہے، ستو پلیندا ہے. مقتدی ہے تنگ آ سن کے ستو پلیندا ہے. سب اتفاقت سردیاں دے دیہاڑے ہیں، سردیاں آنیاں جمعہ پڑھا رہے ہیں. انہاں وقت یہ مسئلہ بیان کیتا کیڑا ستو پلیندا ہے، ستو پلیندا ہے. وہ جلے تقریر دو گئی مک گئی تو ایک بندہ اٹھی کے آدھا بعد اچ ملے آ کے مولانا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا دسو جی کہ یہ گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں موسموں میں ستو پلاتا تھا. گرمیوں میں تو ستو پلاتا ہوگا لیکن ایسا تو نہیں کرتا ہوگا کہ سردیوں میں بھی اس موسم میں تو ضرور چائے پلاتا ہوگا. سردیاں ستو پیو تو بندے دی حالت کے لیے بڑھتی انسان اچھی طرح پتا ہے. گرمیاں چی برداشت نہیں ہوندے اتنے ٹھنڈے ہوندے ہیں. تا ایک قرآن نے ذکر کیتا. اچھا قبول ہوئی حجاں جی یا ستو پلانے والی عبادت قبول ہوئی؟ بیت اللہ دی تعمیر والی عبادت قبول ہوئی؟ تسا جن وے دیو آ دیو واہ جی واہ کلمہ جو پڑھدا تو وقت مسلمان ہی ہے نا جی. نا میرے بھائی تا عبادت قبول ہوئے گی جدا کہندی جدا عقیدہ کیڑا ہوئے گا؟ حضرت ابراہیم. انہاں دو عبادتاں دے پیچھے کیڑی شخصیت ہے؟ حضرت. اچھا اللہ نے گل لکائی کو نہیں قرآن دے اندر جتھے اللہ نے ابراہیم دی قربانیاں دا ذکر کیتا نال ابراہیم دے عقیدے دا بھی ذکر کیتا. کیتا یا نہیں کیتا؟ کیتا. کتھے کیتا؟ 16واں پارہ سورت دا نام سورہ مریم. یہ گھرچ بن کے ترجمہ وکھیا ہے ضرور. میری گل تے یقین نہیں کرنا کہ ایک فرقے دا عالم ہے ایک جماعت دا عالم ہے. نا 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 گھرچ جا کے ترجمہ ویکھ لینا. حضرت ابراہیم دا ذکر قرآن نے 16ویں کئی جگہ تے کیتا. 16ویں پارے دے اندر اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقاً نبیہ. کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے. انہو کانا صدیقاً وہ صدیق بھی ہے نبیہ اور نبی بھی. صدیق تک میں جی سچا ایک معنی. دوسرا معنی میں سن لو صدیق تصدیق کرنے والا کسی نو سچا سمجھنے والا. صدیق کا معنی یہ بھی ہے. صدیق کا تیسرا معنی سنو جی دوست. دوست کو بھی صدیق آدھے یہ تیسرا معنی صدیق کا. ابراہیم میں تریوں معنی موجود ہیں. سچا بھی ہے تصدیق بھی کرنے والا ہے اللہ دے حکمہ دی. ہاں بولو بولو اللہ دے حکمہ دی اور اللہ دا کیے ہوئے جی صرف دوست ہے یا گہرا دوست ہے؟ یہ کتنے سمجھ آئی گہرا دوست ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ خلیل. دوست نہ
دوست بھی معنی ہے لیکن میں ایک اور معنی کرن لگا خلیل خلیل دا کہ معنی دوست صرف معنی نہیں ہے خلیل دا اس واسطے اور لفظ ہیں خلیل آدن ایسی دوستی دو بندیاں دے درمیان ایسی دوستی جس دے وچ تیجی کوئی شے موجود نہ ہوئے ایسی دوستی نو آدن خلیل اللہ آدن میں ابراہیم نو خلیل بنایا یہ نہیں آکھیا کہ ابراہیم نے مجھے خلیل بنایا نہ فرمایا اللہ نے ابراہیم کو یہ میں اس کے دل کے اندر اپنی محبت اور دوستی دا وہ شراب پا دیتی ہے وہ پانی اور محبت تے وہ جام پوا دیتے ہیں کہ درمیان پتر آوے تو اس کو بھی قربان کر دے درمیان اولاد آوے اس کو بھی قربان وطن آوے اپنی جان اگر دیونی پاوے کیوں بھائی آگے سٹی ہے نہیں سٹی جی اپنی جان دیونی پاوے تاوی قربان کر دے وے ابراہیم نے ثابت کیتا کہ میرے رب کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ درمیان تیسری کوئی چیز موجود اس معادن خلیل اے دوست جڑا ہوندا ہے خلیل ہوندا اے حضرت ابراہیم بھی اللہ دے خلیل ہیں تے میرے پیارے پیغمبر بھی اللہ دے خلیل ہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر میں کہنوں خلیل بناونا ہویا تو کہن بناواں ابو بکر نو لیکن میں ابو بکر نو نہیں بنا سکتا اس واسطے کہ یہ رشتہ میرا کہنے نال قائم ہے اللہ نال کیونکہ وہ دوستی ہے جے وچ تیجا کوئی بندہ موجود تے یہ دوستی کہنے نال رکھنی ہے اللہ نال صدیقاً سچا بھی ہے نبیہ اور نبی بھی ہے کیوں جی جلے بندہ آگ چھوڑے کہ نبی ہے بات کوئی رہ گئی گال صدیق دی بڑا درجہ مل گیا تو بات چھوٹے درجے دے آکھن دی کوئی ضرورت نہیں ہوندی نہیں سمجھ آئی گا ایک بندہ ڈی سی ہوئے دی ضلع دا ڈی سی کس کو آتے ہیں ڈپٹی کمشنر اس کو پورے ضلع دا نظام ہے یا نہیں ہے اے سی اس تو تلے ہوندا یا اتے ہوندا جی اچھا ہوں ڈی سی دی کوئی تعریف کریں کہ ڈی سی صاحب جڑے نا انہاں کو اے سی صاحب دے اختیار بھی ہیں وہ اے سی بھی ہیں یہ تعریف ہوئے گی یا وہ دی کمی بیان ہوئے گی ہاں جی کمی کیونکہ جلے وڈا درجہ دس دیتا وہ چھوٹے دی چلو ایک لطیفہ یاد آیا ہوئی سنا دیں اچھا ایک قدرت اللہ شہاب گزرے پاکستان کے سیکٹری ہیں انہیں ایک شہاب نامہ کتاب لکھی ہے اگر کدی موقع ملے تو پڑھیا کرو بڑی خوبصورت کتاب ہے وہ آدھیں کہ میں پوری زندگی کدی رشوت نہیں لے پوری زندگی ایک موقع تے میں لے لے مسئلہ یہ بنیا کہ تساں ادھر نہیں ویکھنا میرے دل ویکھنا مسئلہ یہ بنیا کہ مانسیرے دے اندر میں گیا میں کھلی کچہری لائی ایک عورت آ گئی بڈھی آخر لگی میری زمین ہے تو پٹواری دبائی بیٹھا ہے تو دینا نہیں سنیا تساں بڑے با اختیار آدمی ہو تو میری زمین کہہ طریقے نال کڈو انہوں نے آخر ٹھیک یہ تو مسئلہ ہی کو نہیں سیکٹری پنجاب بلکہ ملک پورے صوبے دا اور پورے ملک دا میں آپ واپس آیا میں اتو آرڈر کی تے تحصیلدار بھی حاضر ہو گیا پٹواری بھی میں آکا زمین دے وہ بڈھی نو انہاں کچ کے دے آئے بڈھی نو قبضہ کروا کے دے آئے میں پھر گیا دوسری دفعہ میں جلے گیا نا تو عورتیں جلی بڈھیاں نہیں ہونی ہیں تو ساڑی بھی عادت ہوتی اے دوپٹہ نہیں ہوتا اس دے پلو نال پیسے بدی ہونی ہیں نہیں ہونی تو وہ کچھ روپے نا یہ روپے نہیں کاغذ والے دوجے ہوندے ہیں ڈیڈ آنا دو آنے پرانے ہوندے ہیں تے 5 پیسے تے 1 پیسہ تو سب ویکھے ہوئے تو وہ ہن بھی ہیں اچھا وہ نہ پتی ودی آئی تے جلے میرا اعلان سنیا نا وقت آئے تو وہ کچھ پیسے اس من کھول کے نہ دیتے کہ ایک ساڑھے میں بڑی رکھی ودی آئے میں لے لو خدا تو میں بڑا آکیا نہیں اس آکیا میں آکیا رشوت ہے اس آکیا رشوت نہیں میری محبت ہے میں آکیا چلو اسے
اما دا دل کنیا توڑا گی. یہ واحد رشوت ہے جڑی کہ میں لئیے. وہ 5 آنے آئیں یا 6 آنے آئیں. اگو میں دعا دیں دی آدھی بیٹا میں تیرا احسان نہیں اتار سکتی لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تین پٹواری بنا دے. سمجھ آ گئی گل دی. کتھے پہنچے ہویا بندہ جی سیکٹری ملک اور کی دعا دے دی کیوں اس کو پتا پہ اس تو بڑا شاید کوئی اور ہوتا کوئی نہیں. تا ابراہیم جلے نبی آخ دیتا و صدیق آخر دی کو لوڑ رہ گئی. صدیق تا کلمہ درجہ تے نبی جواب کدی سنو علماء کو بیٹھے کرو اللہ دے بندے علماء دے کو اور قرآن دے نال کچھ محبت پیدا کیتی کرو. ابراہیم دی زندگی دے 2 دور ہیں ایک نبوت تو پہلے اور ایک نبوت تو جب تک نبی نہ بنے اللہ صداقت دا مقام عطا فرمایا تے جلے نبی بن گئے اللہ نبوت دا مقام عطا فرمایا. ہن سمجھ آ گیا جواب جی. نبوت تو پہلے تھا وہ صدیق آئے اور نبوت تو بعد کیونکہ نبوت تو جڑا تلوہ درجہ ہے وہ صداقت دا درجہ ہے اور یہ ہر نبی نو اللہ عطا فرماتے ہیں. جب تک نبی نہیں بندا وہ کون ہوتا ہے صدیق اور جلے کے بن ویندا نبی وقت اگلا درجہ آ گیا کیڑا صدیق تو بعد کے بن گئے جی نبی. ایک اور مسئلہ بھی میں حل کر دیتا. نبوت تو تلوہ درجہ کس کا ہوندا صدیق دا. اگر نبوت تو تلوہ درجہ صدیق دا ہے تو سن لو اترا دے مسلمانوں اگر نبوت تو بعد صدیق دا درجہ ہے تو میرے نبی تو بعد پوری امت دے وچوں سب تو اعلیٰ درجہ ابو بکر صدیق دا ہے. کیوں بھائی بنیا یا نہ بنیا کیونکہ نبوت تو فوراً بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین دا ہے. دو دیاں سرحداں رلیاں ہوئی یہ صداقت دا مقام ختم اور کس دا مقام شروع ہو گیا نبوت دا ختم تو کس دا شروع ہو گیا انہو کان صدیقا نبیہ اذ قال لأبیہ. ہن عقیدہ بیان ہو رہا حضرت ابراہیم دا. اذ قال لأبیہ جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو. باپ کون ہے آزر. کم کیے کریں دا باپ بتاں دی عبادت نہیں کریں دا صرف بت بنیندا اور وچیندا. جی سمجھ آئیے کیا کریں دا ہاتھ نال پہلے کیا کریں دا وات منڈی دے وچ وچیندا تے انہاں نوں آدا اے تو ساڈے خدا ہے معبود. خدا تا شاید نہ آکھو یہ آدا ہے یہ کون ہے جی معبود. انہاں دی کی کرو جی کیڑی عبادت کوئی مشکل آ ونجے تے انہاں نوں ہاں سڈیا کرو. کوئی شے لیونی ہوے تا ہاں بولو یار انہاں دے سامنے. اچھا اللہ اگر کام نہ کرے نہ پیا ہوئے انہاں نوں کی بنایا کرو سفارشی. کی بنایا کرو یہ کہنے سامنے سفارش کریں دے اللہ کے سامنے. یہ ساریاں گلاں لوگاں نوں سکھیندا بنائندا بھی ہے وچیندا بھی ہے اور یہ نظریہ بھی لوگاں نوں دیندا. اچھا یہ دسو یہ جڑا بت بنائندا آئی اور انہاں دی تصویراں یہ پتھر نو آدا ہے بے پتھر معبود ہیں یا کہ شے دی شکل بنائندا آئی جی ہاں جی کس دی نبیاں دی ولیاں دی نیک لوگاں دی. تصور اے وے کہ صورت جڑی ہے نا تصویر یہ اللہ دے نیک لوگاں دی ہے کہ جلے انہاں دے سامنے میں کھلوسا نا تو میرا تصور کہندے والے پاسے ویسی انبیاء والے پاسے وہ بڑے بڑے ولیاں والے پاسے تے انہاں دی روح تے متوجہ ہو سی جلے متوجہ ہو سی تے میری حاجت پوری ہو سی. آج مسئلہ سمجھ گیا ہو جی. تساں آکھسو یہ کتھے لکھے ہویا یہ جڑی تساں گل پہ کریں دے ہو اساں تے سنی کو نہیں. یہ نہ سننا اس گل دی دلیل نہیں بے ہے ہی کو نہیں. ہاں عدم علم عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتا. ایک مستقل مسئلہ ہے ساری فقہ دا کہ کہیں شاید پتہ نہ ہوئے تو ہوندی کو نہیں. یہ کدوں آیا پتہ نہ ہوئے تو ہوندی کو نہیں. ایک اور لطیفہ ذہن چاہ گیا سنا دے یا تھک تو نہیں گئے یہ کہنا ہے
جی 8:30 ہے ٹائم. نماز کتنی بجے؟ اچھا جی. ایک بندہ ڈیریا وہ رب نو نہیں منتا اللہ دا ہائی وہ ٹیچر بچے نو تبلیغ کردا ہے کہ اللہ کوئی نہیں. بیٹا چپ کرے. بچے واسطے گل کر رہا ہے. بچے نو تبلیغ کردا ہے کہ رب کوئی نہیں. اچھا سمجھانا کہ نہیں آئی. اتنے بلیک بورڈ رکھا نا سامنے وائٹ بورڈ آج کل آیا وہ بچے نے پوچھتا ہے یہ وائٹ بورڈ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ وہ آدھے ہیں جی ہاں. وہ آدھے کا مطلب ہے نا نظر آ رہا ہے. بات پوچھتا ہے یہ دیوار تمہیں نظر آ رہی ہے؟ وہ آدھے ہیں جی ہاں. یہ مطلب ہے نا. یہ موٹر سائیکل تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ وہ آدھے ہیں جی ہاں. اس کا یہ مطلب ہے. بات آخر سے پوچھتا ہے رب تمہیں نظر آ رہا ہے؟ بچے کیا آتے ہیں؟ وہ آتا ہے مطلب ہے کوئی نہیں کیونکہ جن شے ہوندی ہے وہ کی ہوندی جی تو یہ رب تو نظر نہیں آ رہا معلوم ہوتا ہو. ایک بچہ بڑا سمجھدار ساڑھے کی کوئی بیٹھا ہو سی اس کھڑے ہو کے آتا ہے سر میں ایک بات پوچھوں. انہوں نے آ کے پوچھیں جی. اس آ کے میں نے بھی بچوں سے کچھ سوال کرنے ہیں. انہوں نے آ کے کرو جی. آ کے میرا پہلا سوال یہ کہ یہ ٹیچر ہمیں تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے آ کے جی ہاں. خدا کا مطلب ہے اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں؟ جی ہاں. اس کا مطلب ہے آنکھیں ہیں. اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں. اس کا مطلب ہے ہاتھ ہیں. اس کی ٹانگیں نظر جی ہاں. اس کا مطلب ہے ہیں. وہ آخر سے پوچھتا اس ٹیچر کا دماغ نظر آ رہا ہے؟ کھوپڑی دماغ بھیجا. انہاں کیا جی نہیں. آکے ہوئے تو نظر آوے. معلوم ہوتا اس کا کہ جڑا رب نو نہیں مندا او دا کی دماغ ہے جی. اللہ نظر نہیں آندا. اللہ اپنی نشانیاں نال پہچانیا میں دس. تو میں کتوں گل چلائی جی. ہاں جی کسی چیز کا علم نہ ہونا اس گل تے دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. وہ موجود ہے. یعنی میں کہڑی گل کرن لگا ہے؟ حضرت ابراہیم دی تے دمن لگا ہے. ہاں گل یہ ہوندی پئی کہ جڑے بت ہوندے ہیں نا بت یہ پتھر نہ ہوندے یہ نیک لوگاں دیاں. آؤ حدیث سنو. حدیث بھی بخاری شریف دی سب تو معتبر کتاب. حضور فرمانے جلے شرک شروع ہوئے نا سب تو پہلے ادھی ابتدا کنی ہوئی. فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ. ان کا شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی. توجہ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے آس پاس کیا بنا لیتے تھے؟ مسجد. کیا بنا لیتے تھے؟ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ. اور اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیتے تھے. تصویریں بزرگ کی لٹکا لیا کرتے تھے. اولئک هم شرار الخلق عند اللہ. کائنات میں جتنے بھی بدترین لوگ گزرے ہیں یہ ان سب سے بدترین انسان تھے جو یہ کام کیا کرتے ہیں. معلوم ہوتا عبادت کہندی کریں دے ہوندے ہیں تصویراں دی یا نیک لوگاں دی. ہاں جی یہ ابراہیم کا باپ بھی یہ کام کریں گا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم دا عقیدہ سنو. یا ابت لیما تعبدو. ابا جان لیما تعبدو کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمعو ان چیزوں کی لا یسمعو جو تمہاری بات سنتے نہیں ہیں. ولا یبصر اور تمہیں دیکھتے. ولا یغنی عنک شیئا اور اگر تکلیف آ جائے تو تکلیف ہٹا نہیں سکتے. کیوں بھئی یہ ترجمہ ہے یا کوئی اور ترجمہ ہے؟ دیکھ لینا اپنے گھراں دے وچ جا کے ترجمہ. 16واں پارہ سورت دا نام سورہ مریم. رکوع مریم دا کیڑا جی ہے؟ چوتھا رکوع ویکھنا جی. یا ابت لیما تعبدو عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمعو جو بات کو بولو قرآن دا ترجمہ ہے کوئی گالی نہیں ہے. ما لا یسمعو ما لا یسمعو دا پہلے میں نہ کرو. ما لا یسمعو سنتے نہیں. ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا اور اگر تجھ پر کیا آ جائے جی
تو وہ مصیبت کو ہٹا ان کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم دسنا چاہتے ہیں کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جڑا گلاں نو سنے تے ویکھے تے مشکل نو یہ کہندے اختیار ہے تے جڑا آکھے غیر اللہ بھی میری گل سن دین بغیر اسباب دے، یہ گل یاد رکھیا ہے کس دے؟ تساں سن دے پے ہو میری گل یا نہیں سن دے پے؟ میں سندا پیا یا نہیں سن رہا؟ سندا پیا، کیا میں بھی اللہ دا شریک ہو گیا؟ اللہ بھی سندا میں بھی سندا، کیا میں شریک ہو گیا؟ میں بھی ویدا پیا اللہ ہی ویدا پیا، کیا میں شریک ہو گیا؟ لیکن جلے شریک ہوواں گا جلے کہ نہ ہو سن جی میں اگر سن رہا تو اسباب دی وجہ تو کیڑے سبب موجود ہے؟ کان اندر کے موجود ہے، روح شاباش کے موجود ہے، روح وقت میں سن بھی رہا، اچھا میرا سننا محدود ہے، یہ جڑی گل اتنے ہو سی میں سن سا، جڑی باہر ٹانگیاں لے اڈے تے ہو سی وہ سن سو تساں جی؟ نہیں۔ اچھا اتنے میں ویکھ رہا دیوار دے پرلے پاسے کیڑی شے ویکھ سکتے ہو تساں؟ میرا اللہ بھی انہیں ویدا جی یا انہیں سنتا ہے؟ اور نہیں اور نہیں، تساں رب نو تے مخلوق نو کنہیں اکٹھا کر دیتا یار، وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ دی قدر نہیں کیتی جی میں کرنی ہوئے، تیرا پیر تیرا مولوی تیرا گدی نشین قد تو پرلی شے نہیں ویکھ سکتا۔ تے علماء نے لکھیا کالی رات ہوئے تے کالی چمٹی ہوئے تے کالا پتھر ہوئے تے بدل چھائے ہوئے تے وہ چمٹی اور کیڑی اس پتھر دے اتے چل رہی ہوئے، میرا اللہ اس نو بھی انہیں ویدا جی میں جبریل امین نو ویکھتا، میرا اللہ جبریل نیڑے رہندا نا میرے اللہ، دونوں اللہ برابر ویکھتے ہیں، کوئی فرق ہے ویکھن دے اندر؟ کیوں بھائی لوگ بھی انہیں ویکھتے ہوندے ہیں تے جڑا عقیدہ یہ رکھے کہ ہاں انہیں ویکھتے ہوندے ہیں وہ ہاں جی شرکیہ عقیدہ، شاباش، اسے جکن دی کوئی ضرورت نہیں، یہ ابراہیم والا عقیدہ نہیں ہے جڑا آکے مردے ویدے پین تلو آکے دھوتی باندھ کے گئے کرو جی، نہ میں الٹ آپ چھوڑے ہوں، یہ عقیدہ کرو جی سلوار پا کے گئے کرو، دھوتی پا کے ویسو تا مردہ تلو شرم محسوس نہیں، واہ جیڑا مٹی دے وچوں ویدا پیا ہوتے تیری دھوتیاں کڑا کام کرے نہیں آنی، عقل جو ماری گئی بندے دی، لا حول ولا قوت۔ اچھا جلے میت پیا ہوندا چار پائی دے کے حالے دفن نہیں ہوندا، کوئی بندہ آدھا پہ سندا پیا؟ نہیں۔ کوئی جاہل کوئی عالم تے جلے مٹی دے تھلے آکھن لگ دے پہلے نالوں زیادہ سنن لگ گیا، پہلے نالوں زیادہ تو جلے دفن کرے نا یہ سمجھ کے کرے نا کہ ویدا پیا یا سندا پیا یا میت سمجھ کے، میت تک یہ میں نا ہن سنن والی صلاحیت نہیں ہے تے ویکھن والی صلاحیت، کیوں جی میں کوئی اوکھے مسئلے کر رہا یا سوکھے سوکھے مسئلے ہیں؟ بالکل جٹا نے مسئلے ہیں جی، کننے آتے ہو یار سن دیں تے وقت وے دیں تے وقت وہ انہوں نے پتہ لگتا کہ کون آیا تے کیڑا بزرگ آیا، ایک قانون سب واسطے ایک کو جیا، جو بھی دنیا تو چلا جائے میت ہو جائے مردہ ہو جائے، قرآن نے فیصلہ کیتا انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر سناون والا تو بھی ہوویں، تو بھی ہوویں، کائنات دا سردار بھی ہووے، 14 طبقہ دا امام بھی ہووے، تو بھی مردیاں نو سنا نہیں سکتا، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے من فی القبور جو کس میں چلے گئے ہیں، میرا نبی نہیں سنا سکتا، تساں کدے سنا سکتے ہو؟ حج بھی اسے بندے دی قبول ہے جدا عقیدہ کس والا ہے جی، اور قربانی بھی کہنی قبول ہے جی۔ اگلی گل سنو، آخری گل بس ختم کر دیں، وقت انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو میں حضرت ابراہیم کے بارے کچھ اور گلیں بھی کروں گا۔ صرف اپنی قربانی نہیں، اگر ایسے عقیدے والا بندہ کسی باقی بندیاں دی قربانی دے اندر شریک ہو ونجے، 6 بندے ہومن موائد جڑے آدین کے سنن والا کون ہے تے ویکھن والا تے مشکلات کو دور کرنے والا تے ہک وہ ہوئے جڑا کہ نہیں یہ بھی ویدے پہن تے سن دے پہن، اگر وہ شامل ہو گیا صرف اپنی نہیں باقی 6 دی قربانی بھی انا للہ ضائع ہو گئی۔
ختم ہو گئی. تو آپ سے وجہ کیوں جی ان 6 دا کے قصور ہے؟ راستے میں وجہ آپ سے راستے میں آؤ قرآن سنو. انما المشرکون نجس سنی ہوئی ہے یہ میں صحیح میں نہ سننا چاہنا ہے. پلیت نجس نجس تو میں نہ پلیت نہیں ہوتا. ہاں وہ ہور میں نے انہیں جس طرح میں نہ پلیت ہوتا تو یہ سنے آیا ہوتا ہے. انما المشرکون نجس مشرک پلیتی ہے. ہوں فرق سمجھ آیا؟ پر صرف پلیت نہیں کیے وے. اچھا پلیت کیسے ہوتی؟ اتنے اے میرا کپڑا ہے جی اس کے اتنے کوئی پیشاب کا قطرہ یا خون کا قطرہ تو کپڑا کیا ہو گیا پلیت. جڑا خون ہے وہ پلیت ہے یا پلیتی ہے؟ وہ اگر پاک شے نال بھی ملیا تو اس نو بھی اس کو بھی کیا کر چھوڑیا اس نے؟ دودھ ہے. دودھ اندر وچ ایک قطرہ مل گیا کس دا؟ پیشاب دا. دودھ پاک ہے یا پلیت ہو گیا؟ دودھ دا کیڑا قصور ہے؟ اللہ دین دودھ دا کوئی قصور نہیں ہے. شے ایسی پہ گئی ہے جڑی صرف پلیت نہیں ہے پلیتی ہے اس نے اس کو بھی کیا کر چھوڑیا. اللہ دین مشرک صرف پلیت نہیں ہے پلیتی ہے. یہ جلے 6 بندیاں نال مل سی نا جڑے پاک لوگ ہو سن یہ انہاں دی قربانی نو بھی پلیت کر دے گا. ہن سمجھ آ گیا میں نے کیوں نہیں قربانی قبول ہوئی؟ یہ پلیتی ہے یہ گندگی ہے یہ گندگی ہے. یہ حلال شے نال بھی مل سی تاویں. ہن ایک اور مسئلہ سنو آخری. ایک جانور ہے اس نے تساں ہن قربانی دا مسئلہ آیا تساں انہاں نو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیتا کہندی رضا واسطے کہ کون راضی ہو جائے. اچھا تساں منت منی کہ آکھیا کہ یا اللہ اگر میرا ایک کام ہو گیا تو میں تیرے نام پہ بکرا ذبح کراں گا. عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے سو حلال ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ آدھا یا اللہ میرا کام ہو گیا نا میں فلانی قبر تے ون کے فلانے پیر دے نا تے بکرا ذبح کراں گا اس دے نا تے ذبح کراں گا. دسو چپ کیوں کر گئے ہو؟ حلال یا حرام؟ حرام. نظر کہندی ہو گئی ان نظر و عبادت نظر کیے وے جی بل عبادت لغیر اللہ کفر. اللہ تو علاوہ کہ اور دی عبادت کرے بندہ کی ہو ویندا جی؟ اچھا ہن یہ جڑا جانور ہے جڑا اس نے کہندے نا تے آکھیا غیر اللہ دے نا تے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے بندہ حلال اسی حرام؟ حرام. کیوں؟ اللہ دا نام نس لیا. جانور دے وچ کیڑی مولوی ایک گل کریں دے میں آج سنا دے آدھے نے آدھے نا 11ویں شریف تے جڑا حلوہ نہ پلیت ہوندا نہ کھادا کرو. یہ غیر اللہ کچھ دن لوگوں کو کچھ دن کیوں جی حلوہ کس کو بنتا؟ آج تو حلوے دا دیہڑا نہیں. حلوہ کس کو بنتا؟ لوگ آدھے جی سوجی. کچھ دن سوجی پاک یا پلیت؟ اچھا وقت کچھ دن اور کڑی شے پوندی ہے جی وقت کچھ دن پاک یا پلیت؟ لوگ کیا دن پاک. اچھا تریجی کڑی شے پوندی ہے؟ چینی سوجی گھی تے اور چینی کھنڈ نئے نہ لیندے بہو مانگی تو نہیں ہو گئی کھنڈ. وہ پوچھتا کھنڈ پاک یا پلیت؟ لوگ کیا دن پاک. اچھا یہ تو ہو گئی ترائے شیئں ضروری. اور کڑی شیئں نال ہو جائیں گری میوہ یہ پاک یا پلیت؟ وہ بولی آدھا اس پلیت کڑی شے آدھے نہ کہ غیر اللہ دے نام دے جڑا حلوہ نا جی 11ویں والا یہ پلیت ہے. کیڑی شے پلیت ہے؟ ساریاں تو پاک شیئاں. میں آکھیا سوجی بھی پاک گھی بھی تے چینی بھی پلیت. تیرا عقیدہ کیڑا عقیدہ کہنے نا تے یہ جلے پاک شیئاں نال بھی ملے گا انہوں نے بھی کیا کر دے گا؟ ہوں سمجھ آ گیا مشرک صرف پلیت نہیں ہے پلیتی ہے یہ پاک شیئاں بھی کیا کر دینا ہے؟ شرک والا عقیدے تو بندہ جان چھڑا دے وے اور شرک تو بندہ محفوظ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اپنا لے اللہ حج بھی قبول کریں گے اللہ قربانی بھی قبول کریں گے. اللہ میں نے اور تسانو ان غلطوں سے عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے.
چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. جن ساتھیوں نے قربانی کی ہے یا اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما دے. یہ جو آج درس ہوا ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ہمارے عزیز ہیں مولانا نجم الثاقب صاحب، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں مولانا عبدالصمد صاحب، اور ہمارے بیٹھے ہیں، ان نے بڑی محنت کی. اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. جو کچھ میں نے کہا ٹوٹے ٹوٹے لفظ، اللہ اس کو میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آج ہمارے اور ایک دوست ہیں مولانا عبدالفتاح صاحب، ہمارے شاگرد بھی ہیں، ان کی ایک عزیزہ تھی، وہ ان کا انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئی کچھ عرصہ پہلے. ان کے خامن دنیا سے چلے گئے. دونوں کے لیے دعا کریں، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے گی، اللہ انہیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے. اور بھی جتنے ساتھی دنیا سے چلے گئے، مولانا نجم الثاقب صاحب کی والدہ والد صاحب لگاتار تھوڑے تھوڑے وقفے سے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گی. اللہ مولانا نجم الثاقب صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ان کو والدین کی جو تمنائیں تھیں اللہ اس کے مطابق دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. عابدا عامرا عالما کاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظما الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب